السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اب انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ان نون مشدد ہے یا غنہ ہوگا، ایک الف کی مقدار۔ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، یا اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے اس لیے اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ اللہ میں مد اصلی ہوگا۔ مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو۔ مد اصلی کی مقدار تمام قراء کے نزدیک صرف ایک الف ہے۔ لا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یستحیی ان یضرب، یستحیی ان میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے، یا حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ اور مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ ان یضرب ادغام بالغنہ ہوگا۔ ان یضرب میں اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں، اور یومن یعنی یا واو میم نون ان 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یہاں نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے یا رہا ہے اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ یضرب ضاد کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں، جن کا مجموعہ خصہ ضغطن قز ہے۔ یضرب را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر و پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، یعنی را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ ان یضرب مثلا، فا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا مخرج زبان کی نوک اور ثناء الیاء کا کنارہ ہے۔ مثلا مثلا ما میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں، اور یومن یعنی یا واو میم نون ان 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یہاں تنوین کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے میم ہے اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ ما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔
بعوضتن واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ بعوضتن ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ بعوضتن فما، بعوضتن فما میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء 15 ہیں، یہاں تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے فا رہا ہے اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ فما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ فوقہا واولین، واولین وہ واو جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو اور واولین کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فوقہا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے قاف کو بھی پر پڑھیں گے۔ فوقہا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ فوقہا تو وقفے مطلق کی علامت ہے، اس پہ ٹھہرنا چاہیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ میم مشدد غنہ ہوگا، الذین یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آمنو حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنو واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیعلمون، فیعلمون واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انہ الحق نون مشدد غنہ ہوگا، الحق حق، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے قاف کو بھی پر پڑھیں گے۔ من ربہم، من ربہم ادغام بلا غنہ ہوگا جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں، یا نون ساکن کے بعد را اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ من ربہم جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ میم مشدد غنہ ہوگا، الَّذِينَ یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کفروا واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیقولون واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیقولون یہاں بھی واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیقولون ما، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ماذا اراد اللہ، ماذا اراد میں مد منفصل ہوگا، مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے، اور مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ اراد اللہ، اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، یا اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے اس لیے اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔
اور اللہ میں مد اصلی ہوگا. مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو، اور مد اصلی کی مقدار تمام قراء کے نزدیک صرف ایک الف ہے. اور ارادہ میں را کو پر پڑھیں گے. اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. ماذا اراد اللہ بہذا، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بہذا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. مثلا ثا کو نرمی سے پڑھیں گے، ثا کا مخرج زبان کی نوک اور ثناء الیا کا کنارہ ہے. مثلا یہ علامت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری یعنی اہم ہے. یضل ضاد کو پر پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں. بھی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر قائم مقام ہے یا مدہ کے، اس لیے کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کثیرا یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کثیرا آپ دیکھ رہے ہیں لا کی علامت، لا کے معنی نہیں کہیں، یہ لا کی علامت کہیں عبارت کے اندر ہوتی ہے اور جیسے یہاں پہ ہے، اور کہیں آیت کے اوپر ہوتی ہے. عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. کثیرا یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا. لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا جس سے ادغام تام بھی کہتے ہیں. اور یومنو کے 4 حرفوں میں سے یعنی یا واو میم نون، ان 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے واو ہے اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. ویہدی یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بھی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر قائم مقام ہے یا مدہ کے، اس لیے کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کثیرا یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کثیرا را کو پر پڑھیں گے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. کثیرا آگے تو ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. اور جب تنوین پر وقف کریں تو ایک الف کے ساتھ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. کثیرا وما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. یضل ضاد کو پر پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں. بھی الا الفاسقین، بھی الا میں مد منفصل ہوگا. مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے. یہاں حرف مد کے بعد حمزہ الا دوسرے لفظ میں آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگا. مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق کی جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں. قصر کی مقدار 1 الف ہے لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے. الا الفاسقین، قاف کو پر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیز ہے. حروف
مستعلیہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ الا الفاسقین، فاسقین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، اور مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔